بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز وریا مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل مسلم لیگ نون اور باقی اپوزیشن پارٹیاں اور حکومتی وزراء کے درمیان معیشت کی بہتری کے حوالے سے جو حکومت دعوے کر رہی ہے اس پر ایک لگ ایسے رائے کہ مقابلہ جاری ہے۔ حکومت اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے جبکہ اپوزیشن جماعتیں اس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے رہی ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کے ذریعے تمام اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی جس کے اندر حکومت کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں معاشی بہتری کے، اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اس کا جواب میں حکومتی وزراء نے بھی مسلم لیگ نون کے دعووں کی نفی کی۔ آج ہوا کیا، اس پر بھی کریں گے بات۔ پروگرام کے اندر ذکر کریں گے کہ آخر امریکہ کا افغانستان سے انخلا میں تاخیر کون چاہتا ہے اور اس میں کون کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جو امریکی انخلا کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ایک اور انکشاف کہ کینیڈا کے اندر باقیات ملی ہیں اسکول کے بچوں کی، ایک قبر ملی ہے، 215 بچے۔ یہ کون لوگ تھے، کیوں مارے گئے، کس کی نسل کشی ہوئی اور پوری دنیا کیوں خاموش رہی، اس پر ہوگی بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ موضوع پر آج کیا ہوا، مسلم لیگ نون نے کون کون سے دعوے کیے کہ سارے جو الفاظ کا گھورک دندہ ہے جو حکومت دعوے کر رہی ہے اپنی کامیابی کو، وہ سن لیں پھر اس کا جواب بھی لیتے ہیں۔ یہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہی اعداد و شمار جو بتائے ہیں اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک ان فگرز کی تائید نہیں کر رہا۔ ماضی میں اس حکومت نے جتنے بجٹ پیش کیے ہیں، منی بجٹس پیش کیے، 3 سالوں میں مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ پارلیمان میں تمام پارٹی کے ساتھ مل کر، اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل کر اپنا موقف پیش کریں گے۔ قرضہ عمران خان نے بڑھایا ہے، یہاں ملک جو ہے اس کی آمدن 25% کم ہو گئی اور قرضہ تھا وہ 14,000 ارب روپے بڑھ گیا۔ ملتان سکھر موٹر وے کی تمام پیمنٹ چائنا کی حکومت نے چائنا کے کانٹریکٹر کو براہ راست کی ہے، اس کا 1 روپیہ حکومت پاکستان کے خزانہ میں نہیں آیا۔ یہ تو تھی اپوزیشن کے بیانات جو حکومتی کارکردگی کے حوالے سے تھے۔ اب حکومت کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ان الزامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ نون لیگ والے بھی اندر سے ان کو معلوم ہے کہ ڈار صاحب نے ان کی اکانومی کے ساتھ کیا حشر کیا، تو وہ جو چھوڑ کے گئے تو وہ پھر کس نے بھگتا؟ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھگتا۔ لیکن عمران خان کو آپ کریڈٹ دیں، اس نے یہ ہٹس لی، پولیٹیکل جو جس کی آپ کہتے ہیں اس کی ہٹس لی اور چیزوں کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی۔ سونے پہ سہاگا کووڈ ہو گیا اور کووڈ کے باوجود آپ اگر دیکھیں کہ اس چیز کو سنبھالا گیا۔ آئی تھنک کووڈ کو جس طریقے سے اس حکومت نے سنبھالا ہے کسی اور حکومت نے نہیں سنبھالا، اس ایریا میں تو کبھی کسی نے نہیں سنبھالا۔ تو اس میں کنسالیڈیشن بھی ہوئی اور اب 4% کی گروتھ ریٹ بھی ہے، اور یہ گروتھ ریٹ آپ دیکھیں کہ پچھلے 5-6 مہینوں میں اس نے ایکسلریٹ کیا۔ اس کا مطلب یہ گروتھ ریٹ اوپر جا رہی ہے اور یہ گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں اگلے سال 5%، اس سے اگلے سال 6% کی گروتھ ریٹ۔ جی، اور یہ صاحب ہمیشہ اپوزیشن یہ دعوے کرتی ہے کہ حکومت ناکام ہے، حکومت یہ کہتی ہے اپوزیشن جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عرصے سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں مختلف ادوار کے اندر۔ 2.5 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو آتے ہوئے، 3 سال ہونے والا، 3 سال تقریباً ہو گئے۔ 3 سال میں عمران خان صاحب کو کبھی معیشت کے معاملے میں اتنا میڈیا فرینڈلی ماحول نہیں ملا۔ ہم بھی خلاف بولتے رہے ہیں، ہمیشہ بولتے رہے ہیں غلط ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، معاشی صورتحال میں obscure تھی، سب کچھ ہر چیز نظر آ رہا تھا۔ لیکن ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر سب لوگوں کو سانپ تو نہیں سونگ جاتا نا کہ اچانک، کیونکہ سب کو نظر آ گیا کہ اچانک، اور ہمارے لیے بھی بڑی حیرانی کے وقت، ہمارے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے۔ اچانک فیکٹر ہے، نہیں اچانک فیکٹر نہیں ہوتا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک چیز بل رہی تھی نا، وہ سلمان شاہ صاحب ساتھ ہیں، ایک تو اچانک یہ پتا چلا کہ یہ ہو گیا، وہ بھی پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ ہوا کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ تو سب سے زیادہ بہتر ایک جو ماہری بتا سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے مشیر ہیں حکومت پنجاب کے سلمان شاہ صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو قریب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو دعوے چل رہے ہیں کہ جی بڑی گروتھ زبردست ہو گئی ہے، اپوزیشن اس کی نفی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک لفظ ہم نے استعمال کیا کہ اچانک کیا ایسا ہوا، کون کون سے فیکٹر ایسے تھے کہ فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے؟
دیکھیں یہ اچانک تو ویسے نہیں ہوا, 5-6 مہینے سے یہ نظر آ رہی تھی چیز کہ آہستہ آہستہ گروتھ ہو رہی ہے. پہلے سب سے جو نمبرز آئے تھے وہ ایکسپورٹ سیکٹر کے آئے تھے, کیونکہ ایک دم آرڈرز آئے تھے ایکسپورٹ سیکٹر میں, اور پھر فیصل آباد سے اچھی خبریں آنی شروع ہوئی. اور آئی تھنک یہ جو ابھی آپ ڈاکٹر کریم صاحب کی بات بتا رہے تھے, کورونا کا جو انسرٹنٹی تھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے ریزالو کیا گیا, اور اکانومی کا جو پہیہ ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دیا گیا. ہمارے جو رورل ایریاز ہیں, دیہات, اس میں کورونا سے ہم بچے رہے, تو اس کی وجہ سے دیہاتی جو کام تھا وہ ڈسٹرب نہیں ہوا. شہروں میں اس کا امپیکٹ تھا جو سروسز سیکٹر میں زیادہ تھا, بازاروں کے اوپر اس کا امپیکٹ تھا, لیکن وہاں بھی یہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کر کے مینج کیا گیا. فیکٹریاں جو ہیں ان کو بند نہیں ہونے دیا گیا, فیکٹریوں کو چلنے دیا گیا, اور اسٹیٹ بینک نے بھی اس کی خاصی امداد کی. 2-2.5 ٹریلین روپیز کا پیکج انڈسٹری کے لیے دیا گیا. حساس پروگرام میں جو بالکل پاورٹی لائن کے نیچے لوگ تھے ان کو سہارا دیا گیا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو شاہ صاحب یہ تو بہت امپورٹنٹ سی چیزیں ہیں, یہ نظر آ رہا ہے. میں نے بھی کہا کہ پریس والے جو ہیں اچانک خود گونگے سے ہو گئے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے چیزیں اسے کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب والی بات ہوتی ہے. سوال آپ چونکہ اس وقت مشیر بھی ہیں, اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو ایک کوشن ملا ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ کوشن ہے, اس کوشن کے اندر آپ کا بجٹ کی پلاننگ آپ کی شروع ہو گئی ہوئی ہے. ہوتا یہی ہے کہ یہ کوشن جو ہے اکثر اوقات ضائع ہو جاتا ہے, کبھی اورنج ٹرین پہ ضائع ہو گیا, کبھی کسی اور جگہ پہ, کبھی موٹر وے پہ ضائع ہو گیا, پبلک تک اس کی جو ہے وہ ثمرات نہیں پہنچتے. سب سے امپورٹنٹ ترین چیز جو ہوتی ہے مہنگائی کو کنٹرول, اس میں بھی مہنگائی عام دوسری چیزوں نہیں, فوڈ آئٹم اور یوٹیلیٹیز کی کنٹرول. کیا کوئی پلان نظر آتا ہے آپ کو ایٹ لیسٹ یوٹیلیٹی, ہاؤ ٹو کنٹرول دا یوٹیلیٹی؟ سب سے امپورٹنٹ ترین تو چیز یہ ہے کہ آپ اس طرح کی کنزمپشن لیول کو لے کے چلے جائیں کہ آپ کو کیپیسٹی چارجز نہ پے کرنے پڑیں, اس طرح اس کو لے کے, یا پھر آپ جو ہے فوڈ میں سبسڈی, کوئی پلان نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ بینیفٹ آگے لوگوں کو ملے؟ جی بالکل, آئی تھنک بہت ایک کمپریہنسو پلان ہے, اور اس میں کیونکہ آپ نے یوٹیلیٹیز کی بات کی, پہلے میں وہ یوٹیلیٹیز کی بات کر لیتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں جو آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ ہیں. یوٹیلیٹیز کا جہاں تک تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے ایکسپینسو پاور جو ہے وہ تقریباً پاکستان نے بنائی ہے, اور ڈیلیبریٹلی بنائی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں تو ہم بہت انکمپیٹنٹ تھے, یہاں ہم بہت کرپٹ تھے, یہاں ہم دونوں چیزیں تھیں, اور اس کی وجہ سے یہ ہم نے کیپیسٹی کریٹ کی جو بہت مہنگی ہے. دوسری چیز یہ, ہم نے جب دنیا رینیویبلز پہ جا رہی تھی, ہم کولے پہ چلے گئے, اور کولا آپ کو پتا ہے کہ فیز آؤٹ ہو رہا ہے, اور وہ بھی ہم بڑے مہنگے کولے پہ گئے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے اگلے 30 سال ہمارے گلے کا پھندا بنے ہوئے ہیں ایک قسم کی, اور اس کی بڑی انٹینس نیگوشیشنز ہوئی ہیں آئی پی پیز کے ساتھ بھی, اور اس میں بڑی کوشش کی جا رہی ہے. بٹ ہماری نجات جو ہے وہ ایکچولی ہے سولر پاور اور ہائیڈرو پاور. ٹھیک ہے, اور 2 بڑے ڈیم تو آپ نے گورنمنٹ نے شروع کر دیے, لیکن جو اصل چیز ہے وہ سولر ہے, اور سولر میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ اس کو تقریباً 60% ہماری جو اب وہ تو لانگ ٹرم ہے نا. دیکھیں اس وقت آپ تو کیپیسٹی پاجد ہے, آپ نے گاڑی خریدی ہوئی ہے, اس کا کرایہ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کا میٹر چل رہا ہے, یہ کیفیت کیسے ختم کریں گے؟ بلکہ وہ تو دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے نا کہ کرایہ تو وہ تو سنک کاسٹ ہے, لیکن اس کی انرجی پرائس بھی بہت مہنگی ہے. انرجی پرائس جو ہے وہ بھی جو ہے امپورٹڈ ہے, تو اس کو چلانا تو فل ہی ہے ہم نے, کیونکہ اب اس کی ایک ہی طریقہ ہے کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ رکھا ہے کہ جو کے ممالک ہیں اس سے زیادہ نہیں دیں گے. دوسرے سیکٹرز میں آپ نے اب کوشن کو روکا ہوا ہے, اور اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوگا کہ سرکولر ڈیٹ کو ذرا تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لگے گا ریزالو ہونے میں, جلدی نہیں ہوگا جو ہم پہلے سوچ رہے تھے.
تیسری چیز یہ بھی ہے کہ سولر جو ہے یہ 8-9 مہینے میں سولر پینل لگ جاتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, مثلا پنجاب میں ہمارا یہ ایم ہے کہ تمام سکولز جو ہیں, تمام یونیورسٹیز جو ہیں جہاں پہ گورنمنٹ اب اس کا بل ادا کر رہی ہے اس کو سولر کر دیا جائے. اسی طرح فیکٹریز میں بھی, دوسری جگہوں پہ بھی. اب میں ایک اور بات آپ کو بڑی جو امپورٹنٹ ہے ہماری ریکوری میں, وہ ہے ریمیٹنسز. اب تقریباً $2.5 ارب ہر مہینے آپ کے ریمیٹنسز میں آ رہے ہیں, اور اس سے ایک اکانومی میں جو تیزی آتی ہے ریمیٹنسز سے, کیونکہ وہ پاکستان کے ہر گاؤں میں جاتے ہیں, ہر چھوٹے بڑے شہر میں جاتے ہیں, اور وہ کنزیومشن بھی اس میں ہوتی ہے اور اس میں انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سال $6 ارب ایکسٹرا آئے ہیں اس میں, اور اتنا بڑا جو انجیکشن ہے انٹو دی اکانومی اور لوگوں کے ہاتھوں میں آئے ہیں. اور وہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو عام طور پہ تو آپ لو انکم گروپ کہتے ہیں یا ایون انکم گروپ, تو وہ ایک بہت اچھا فیکٹر ہے اور وہ چل رہا ہے. اس میں ایک یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جو اسٹیٹ بینک نے سسٹم بنایا ہے, وہ اتنا پختہ سسٹم ہے اور اتنا آسان سسٹم ہے کہ اس میں بتدریج بڑھتے جا رہے ہیں اکاؤنٹس, اور مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہر پاکستانی, اوورسیز پاکستانی کا وہاں پہ اکاؤنٹ ہوگا, اور وہ اپنا بیلنس جو ہے وہ اب پاکستان میں رکھے گا, کیونکہ اس کے ذریعے وہ انویسٹ بھی کر سکتا ہے, خرچ بھی کر سکتا ہے, واپس اس کو وہاں جانے کی ضرورت ہے تو وہاں بھی لے کے جا سکتا ہے. بہت ہی فلیکسیبل ہے. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ شہروں کی جو اس وقت پلانس بن رہے ہیں, کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیہاتی اکانومی سے نکل کے اربن اکانومی میں آ رہے ہیں, شہروں میں آ رہے ہیں, اور شہروں میں آپ اگر اپنا انفراسٹرکچر ان کے لیے بنانا بہت ضروری ہے, اور اس پہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو 12 سیکٹرز ہیں جس کے اوپر ہمارا اکنامک پلان جو ہے اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس اور گورنمنٹ کے جو پی ایس ٹی پی پروگرامز ہیں اس کے ذریعے 12 سب سیکٹرز میں, جس میں ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے یہ جو فکس انکم گروپ, سر یہ تو آپ کا ڈیولپمنٹل سیکٹرز کے بعد میں آپ بات کریں, میں صرف کہہ رہا ہوں جو فوری طور پہ گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ فکس انکم گروپ جو مہنگائی کو فیس کرتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ریڈی والا نہیں, دوسرا نہیں, فکس انکم گروپ جو تنخواہ دار ہے, گورنمنٹ کا ملازم ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا ملازم ہے, یہ فکس انکم گروپ جو ہے چھوٹی تنخواہ والا, اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کوئی سبسڈی اس کے لیے بجلی تو روز بروز مہنگی ہو رہی ہے, اس کے لیے تو اشیاء ضروریہ مہنگی ہو رہی ہے, اس کا امپیکٹ بجٹ میں اس دفعہ بجٹ میں تمام جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو یہ کیچ اپ کریں گے, جو پہلے نہیں ان کا ساتھ ہو سکا تھا انکریز, اس کو یہ ڈیفینیٹلی بڑھایا جائے گا. منیمم ویج جو ہے اس کو بھی اوپر کیا جائے گا تاکہ منیمم ویج جو ایک قسم کی اسٹیگننٹ ہے وہ بڑھے, اور اس سے نہ صرف سرکاری کہاں تک جائے گی منیمم ویج, کہاں تک جائے گی شاہ صاحب؟ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ لے کے جائیں گے, اور یہ بجٹ میں اناؤنس ہوگی. اس کو میں آپ کو اچھا کوئی تجویز ہم نے کہا بریکنگ. اچھا دوسرا یہ تھا اپنا شاہ صاحب کہ یہ کافی جو پروجیکٹ جو تھے جو کہ ظاہر بات انفراسٹرکچر پروجیکٹ وہ کہ چائنا کے ساتھ ریلیٹڈ سی پیک کے حوالے سے بیچ میں چلے تھے, ظاہر بات ہے اس کا ایک امپیکٹ ہے, اگرچہ کو ہماری بجٹ پہ اتنے برڈن نہیں ہوتے. تو ان پروجیکٹس کے علاوہ یہ جو انٹرنل روڈز تھیں وہ کافی عرصے سے, شہباز شریف کا آپ کے زمانے سے, آپ کی بات نہیں کر رہا, مسلم لیگ نون کے زمانے کو, پرویز رائی کے زمانے میں آخری روڈز بنی تھی کبھی, روڈ ٹو مارکیٹ ٹو روڈ جیسے, اس کے بارے میں بہت برا حال ہے. اس کے بارے میں کوئی پلانز ہیں آپ کے, کیونکہ بہت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فارم ٹو مارکیٹ روڈز. جی ہمارے پنجاب میں ہم نے ہر ڈویژن کی اسٹریٹجی بنائی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ 9 ڈویژنز ہیں جس میں سب سے اس میں کوئی 10 ڈفرینٹ آئٹمز ہیں ہر ڈویژن میں جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. اور سب سے پہلا کام جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے کہ ہر جو ڈویژن کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے اس کے آپس میں کنیکشن رول ہائی وے پہ ہونا چاہیے, ہر گاؤں کو ان ہائی ویز کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے,
اور یہ مارکیٹس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جائے گا. سو جی. بیسکلی رورل اکانومی کی جتنی ویلیو چینز ہیں، اگر آپ لیں کہ سٹرس ہے، آٹا ہے، آپ کی چینی ہے، آپ کا پھل ہے، ویجیٹیبلز ہیں، پیرشبلز ہیں، یہ جلدی سے جلدی مارکیٹس تک پہنچے اور راستے سے ٹھیک. خراب نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا پورا اسٹوریج کا سلسلہ اور وہ جو سپلائی چین ہے اس کو پختہ کرنا اور پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں لے کے آنا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں انویسٹمنٹ آ سکے. تو اسی طرح آئی ٹی کا بہت بڑا سیکٹر ہے جس ٹھیک میں ہے. بہت فوکس ہے کہ آئی ٹی کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارے نوجوان بڑے جلدی اس میں ٹرین بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے ان میں شعور بھی ہے آئی ٹی کا. تو آئی ٹی کے جو ہم پارکس بنانے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ آئی ٹی کے پارکس ہوں. اور ہماری آبادی جو ہے اس وقت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے، اور یہ صاحب آپ کو پتہ ہے. اور یہ یہ معلوم ہے. بہت ینگ ہے. اس وقت ہم اگر دیکھیں تو تقریباً ہماری 60 سال سے کم جو 25 سال سے کم جو عمر ہے وہ 60% ہے. تو جی یہ بالکل آپ صحیح. سوچ سکتے ہیں بہت بڑی ریسورس ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے پروگرامز جو ہیں یہ یوتھ کی طرف کیے جا رہے ہیں، اور یوتھ کی انٹرپرینیورشپ کی طرف، یوتھ کی ٹریننگ، یوتھ جی کی ایجوکیشن. تو ہر ڈویژن میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹوٹل آبادی کتنی ہے، کتنی جی یونیورسٹیز ہیں، کس قسم کی یونیورسٹیز چاہیے. جی اور بہت اس شکریہ قسم کے شاہ صاحب، بہت شکریہ. ٹائم ہمارا اس سیگمنٹ کا ختم ہو گیا. بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اور اس بجٹ میں کیا خوشخبریاں جو ہیں عوام کے لیے ہیں. بجٹ کا انتظار رہے گا کہ کیا ریلیف ملتا ہے عوام کو. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان.